بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سمیسٹر کے عزیز طلباء اور طالبات، سلام اور بہت سی دعائیں۔ ہمارا پرچہ تنقید جو دوسرے سمیسٹر کا اہم حصہ ہے اور اہم پرچہ شمار کیا جاتا ہے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور ان دنوں ہماری گفتگو عملی تنقید پر ہو رہی ہے۔ عملی تنقید کا مفہوم، عملی تنقید پر کچھ بنیادی مباحث پچھلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس سوال میں کچھ چیزیں آپ کو بھی دیکھنی پڑیں گی، آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی۔ اب میں نے عملی تنقید کے بارے میں تو بتا دیا، کچھ دو تین لوگوں کی عملی تنقید کے نمونے بھی آپ کے سامنے مختصراً رکھنے کی کوشش کی، اور عملی تنقید پر مزید کچھ بات کر کے کچھ لوگوں کے عملی تنقید کے نمونے یا عملی تنقید پر کس طرح کس کتاب پر عملی تنقید کی جاتی ہے، یہ بھی بطور مثال ایک دو کتابوں کا ذکر کروں گا، اور پھر آپ سے یہ امید کروں گا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی نادیدہ تحقیقی و تنقیدی تصنیف جس کی بات ہم نے کلاس میں نہیں کی، لیکن آپ تک وہ کتاب میں نے پہنچائی، آپ کو بتایا کہ اس کتاب کو دیکھیں، اور پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ ان کتابوں پر اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے اور کی جاتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں کریں گے، اچھے طریقے سے کسی تحقیقی اور تنقیدی تصنیف پر بہتر عملی تنقید کر سکیں گے۔ دیکھیے، عملی تنقید کا مفہوم بیان کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی ادبی یا تنقیدی نظریے کی روشنی میں کسی فنکار یا اس کے فن پارے کا، فنکار کے علاوہ بھی کسی فنکار یا فن پارے کا تنقیدی مطالعہ عملی تنقید کہلاتا ہے۔ عملی تنقید نظریات تنقید کا استعمال ہے شعر و ادب کے نمونے جانچنے کے لیے، شعر و ادب کے نمونوں کو پرکھنے کے لیے، شعر و ادب کے نمونوں میں درست کو درست اور غلط کو غلط ثابت کرنے کے لیے، یہ تمام باتیں عملی تنقید کا حصہ ہیں، عملی تنقید کا لازمی جزو ہیں۔ پھر میں نے عملی اور نظری تنقید جو اس کی دو قسمیں ہیں اس پر بھی بات کی، اور یہ بتایا کہ نظری تنقید جو اس سے پہلے ہم جتنی چیزیں پڑھ آئے ہیں وہ نظری تنقید میں آتی ہیں، اور اب یہ چار موضوعات جن میں سے دو میرے پاس ہیں تحقیقی تصنیف پر عملی تنقید،
تصنیف پر عملی تنقید، تو یہ 4 حصے عملی تنقید میں آتے ہیں، اور 2 استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کے پاس ہیں، اردو شاعری پر عملی تنقید اور اردو نثر پر عملی تنقید۔ تو یہ عملی تنقید میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں نظری تنقید اور عملی تنقید کی جو وضاحتیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور ایک مجتبیٰ حسین صاحب کا نام جو ہے ان کے کچھ الفاظ میں بھی بات پہنچائی تھی کہ نظری تنقید کو وہ کیا کہتے ہیں اور عملی تنقید کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ اب چند باتیں آج سن لیجئے، کچھ اصول اور نظریے، کچھ اصول اور قوانین جن پر عمل کر کے عملی تنقید کا جو عمل ہے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کم از کم 2 کتابوں کو ضرور دیکھیں گے کہ عملی تنقید کا، ان پر عملی تنقید کا کیا طریقہ کار ہے۔ اگر ہم اردو زبان و ادب کو دنیا کی تہذیب اور ترقی یافتہ جو زبانوں کی فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اسے عالمی سطح پر متعارف کروانا چاہتے ہیں، عالمی ادب کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو تنقید اور عملی تنقید کے صحیح اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے خصوصاً توجہ دینی پڑے گی۔ آج کل بہت سی کتابیں، رسائل، پمفلٹس، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کثرت سے شائع ہو رہی ہیں، جن میں تحقیق و تنقید کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، نام سے بڑے بڑے تنقیدی مضامین لکھے جاتے ہیں۔ وہ صرف نام کی حد تک تو درست ہیں، حقیقت میں تنقید نگاری زبان و ادب کی زندگی اور ترقی، یہ چیزیں ان میں نظر نہیں آتی، ان چیزوں کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ رسائل کے، کتب کے دعوے تحقیق اور تنقید کے ہیں، تنقیدی کتب ہیں، رسائل میں تنقیدی مضامین ہیں۔ دیکھیے مثلاً ایسی بات ہے کہ اگر کسی مضمون پر، کسی کتاب پر بات ہو رہی ہے کہ فلاں کتاب یہ ایک تنقیدی مضمون لکھا جا رہا ہے، تبصرہ ہے، یا تنقیدی کتاب لکھی جا رہی ہے کسی اور کتاب پر، تو یہ کتاب نہایت دلچسپ اور مفید ناول ہے، تذکرہ ہے، کتاب ہے، جس کے مصنف نے بڑی حد تک محنت اور لگن سے لکھا، بہت جان فشانی سے کام لیا، کتاب کی خوبی کے لیے فاضل مصنف کا نام اس کا ضامن ہے، لکھائی، چھپائی، کاغذ، اس کی بائنڈنگ نہایت عمدہ ہے، جس کے لحاظ سے قیمت کم یا زیادہ ہے۔ مصنف ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے یا کم تعلیم یافتہ ہے، لیکن تصنیف بہت اعلیٰ معیار کی ہے، ہونہار
نوجوان نے کم عمر میں بڑا تنقیدی کارنامہ انجام دیا۔ امید ہے کہ قدردان و شائقین زبان و ادب اس کی قدر کریں گے، اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ تنقید کی جا رہی ہے، عملی تنقید۔ کیا تعلق ہے اس کا عملی تنقید کے ساتھ؟ کیا یہ باتیں عملی تنقید میں آ سکتی ہیں؟ کیا ایسی باتوں کو ہی اگر ہم عملی تنقید سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے ادب کو، زبان و ادب کو کس طرح عالمی ادب کے روبرو پیش کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ تعجب ہے کہ اس قسم کی باتیں بھی تنقید سمجھی جاتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ باتیں بھی تنقید کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ تو کسی کتاب کا اشتہار، ایک تعارفی نوٹ ہو سکتا ہے، کتاب کا تعارف ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی تعارفی باتیں جو ہیں، اشتہار جو ہیں، ایک اعلان جو ہے کسی کتاب میں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا تو وقت ضائع کرتا ہے۔ یہ باتیں ان کا جو ایک مذاق ہے، ان کا ذائقہ جو ہے، یہ تو اس کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ اور ادب کی جو حیثیت مجموعی ہے، اس سے اسے بھی نقصان پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سے اگلی بات جو تنقید کی اس بات سے، جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کی تعارفی باتیں ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے، شرمناک بات جو ہے، وہ یہ ہے کہ تنقید میں بجائے تصنیف پر تنقید کرنے کے محض مصنف کی ذات کی طرف توجہ دی جاتی ہے، ساری توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مدیر رسالہ کو کسی مصنف کے ساتھ کوئی ذاتی رنج دکھ ہوگا، اس ذاتی بغض کی وجہ سے وہ کتاب کے پردے میں مصنف پر برس پڑتا ہے اور جس طرح بن پڑے اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، اگر اس کے برخلاف اگر مصنف خوش قسمتی سے، مصنف کی قسم جو وہ کسی قسم کی ہمدردی اس کے ساتھ رکھتا ہے، تو پھر کیا بات ہے، پھر وارے نیارے ہیں مصنف کے، کمال لکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑی کتاب، اس سے بڑا مضمون پورے لٹریچر میں کہیں اور نہیں نظر آتا، پھر اس طرح ثابت کرتا ہے۔ یہ بھی قابل افسوس بات ہے۔ تیسری بات یا تیسری قسم تنقید کی وہ ہے کہ اس میں کوئی بے شک اس قدر بلند پایا، بلند مرتبہ بات نہیں ہوتی، اور اس محنت اور گہرے مطالعے سے وہ تنقید نہیں لکھی جاتی جو ایک معیار کا تقاضا کرتی ہے، یا جسے ترقی یافتہ زبان کے رسالوں کی تنقید کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بہت اچھا ہوتا کہ کم از کم ایسی ہی تنقید کم از کم ہماری کتابوں اور رسالوں میں لکھی جاتی، پھر اس سے بہتر کی توقع کی جا سکتی تھی، اس سے بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اب دیکھیے، عملی تنقید میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ تعمیری تنقید نگاری کی جائے، کیونکہ اس زمانے میں اردو کی کتابوں پر تخریبی تنقید لکھنا
سخت نقصان دہ ہے۔ تعمیری تنقید اس امر کا اس میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ مصنف اور عوام دونوں کے احساسات کو کسی طرح کوئی صدمہ نہ پہنچے، کسی طرح ان کی جو ایک سوچ اور خیال ہے، دیکھیے کہیں وہ بالکل انتشار کا شکار نہ ہو جائیں، ان کے خیالات ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ مصنف کی غلطی کا ازالہ اپنی تنقید میں اس طرح کیا جائے کہ نہ مصنف کو برا معلوم ہو اور نہ عوام اس سے بدظن ہو، نہ قارئین متنفر ہوں اس سے۔ ہمارے ہاں بعض تنقید نگار کسی مصنف کی غلطیوں کو گن گن کر پیش کرتے ہیں اور ان پر زور دیتے ہیں، ان باتوں پر زور دیتے ہیں، اپنے تنقیدی عمل کا حصہ سمجھتے ہیں اس کو۔ حالانکہ میں نے شروع کے مباحث میں جو ہم نے تنقید کے بنیادی مباحث پڑھے، اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نہ صرف خامیوں کو تلاش کیا جائے اور پھر اس گندی مکھی کی مثال بھی دی تھی کہ جو پورا جسم چھوڑ کر اس گلے سڑے حصے پر بیٹھتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی قسم کی جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پھر ایسی باتیں سامنے لانی چاہیے کہ جو تحریر میں واقعی خامیاں ہیں، جن پر مصنف کی توجہ بھی ہونی چاہیے اور باقی قارئین کی بھی ہونی چاہیے، اور ایسی خوبیوں کا بھی ذکر کیا جائے جو واقعی اس تحریر کا حصہ ہے۔ کسی قسم کی ذاتی جو ایک انا، رنجش، بغض ہے، وہ عملی تنقید میں کسی طرح بھی نہیں آنا چاہیے، اس کا شامل ہونا بالکل کسی طرح بھی ناقابل برداشت ہے۔ عملی تنقید میں چند اصول متعین کیے جاتے ہیں، چند ضابطے ہیں، چند قاعدے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اصول جو ہے وہ تنقید نگار خود بنا لیتا ہے، جو ایک پڑھا لکھا تنقید نگار ہے، ناقد ہے، جس کے پاس وہ تمام خصائص اور خوبیاں موجود ہیں کہ جو ایک اچھے نقاد میں ہونی چاہیے، تو وہ کچھ باتیں خود بنا لیتا ہے۔ اب وہ چند اصول ہیں جن کے تحت عملی تنقید وجود میں لائی جاتی ہے۔ چند ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا جو آپ کو عملی تنقید کرتے وقت بہت کام آئیں گے، اور وہ اصول آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ فرض کیا ایک پہلا اصول یہ ہے کہ زیر نظر کتاب جو آپ کے پاس ہے، کوئی بھی تحقیقی تصنیف، تنقیدی تصنیف، اس کی ظاہری شکل کے لحاظ سے جس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے، اس کی تمام خصوصیات پر حاوی ہے یا نہیں، یہ بات کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس چیز کا اندازہ لگانا ضروری ہے کہ جس صنف کے بارے میں ہے کس طرح اس کی خوبیوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ کیا اس اصول کی روشنی میں اردو کی ہر کتاب، یہ جو بھی ہم نے عرض کیا، اردو کی ہر کتاب پر، خواہ وہ شعری کتاب ہے یا نثر کی ہے،
نظر نہیں ڈالی جا سکتی، اسے نہیں دیکھا جا سکتا، یقیناً دیکھا جا سکتا ہے۔ جب یہ اصول و قوانین، قاعدے اور ضابطے ہمارے سامنے ہوں گے تو یقیناً بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم خود کسی تحقیقی تصنیف پر، کسی تنقیدی تصنیف پر بہتر آراء دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہماری رائے جو ہے اس میں وزن ہوگا، معتبر سمجھی جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب چند اور اصول کہ دیکھیے، جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اس اصول جو ہم نے بات کی کہ اس طرح ہونا چاہیے، کیا اس کے تحت ناول، ڈرامہ، کوئی نظم جو ہے، قصیدہ، مسدس، رباعی، غزل اور مثنوی، غرض نظم و نثر کی متفرق قسموں کے لیے اصول تنقید شامل نہیں؟ اور کیا کوئی شخص اس سے ایک بڑے اصول کو، یہی جو ابھی پہلا اصول میں نے عرض کیا، اس سے ایک اصول کو مد نظر رکھ کر غزل اور مثنوی، غزل نظم اور نثر دونوں پر ایک ہی طرح سے تنقید نہیں کر سکتا، نہیں دیکھ سکتا، اگر یہ بات اس کے ذہن میں ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ عملی تنقید میں کسی کتاب پر یا کتاب جو ہے کوئی، وہ اپنے مطالب و معنی کے لحاظ سے اپنے موضوع کی تمام خوبیاں، تمام خصائص، وہ اس کے ساتھ انصاف کر رہی ہے یا نہیں؟ اس ثمر کا اندازہ لگانا عملی تنقید کا جزو لا ینفک ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ ظاہری شکل کے لحاظ سے تنقید کر چکنے کے بعد معنوی صورتوں کی طرف توجہ ہونا تنقیدی عمل کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ دیکھیے کہ ظاہری شکل کے لحاظ سے اگر بات ہو جائے تو پھر معنوی جو صورتیں ہیں ان پر بھی لازمی بات کی جاتی ہے، وہ بھی لازمی حصہ ہوتی ہے اس چیز کا۔ اب دیکھیے، تنقید نگار کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مختلف باتوں پر یا مختلف چیزوں پر تنقید مصنف نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، اس پر اس سے پہلے بھی کچھ لکھا گیا ہے یا نہیں۔ اگر بالکل ہی نہیں لکھا گیا اور یہ صورت بہت کم ہوتی ہے، شاذ و نادر ہوتی ہے، تو وہ آزاد ہے اور جس طرح چاہے تنقید کر سکتا ہے۔ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے موقع پر تنقید نگاری کے لیے کوئی دقتیں پیش آتی ہیں۔ اگر زیر تنقید جو چیز ہے اس کا موضوع نیا ہے تو یہ ہر حال میں ضروری ہے کہ وہ جن اجزاء کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی کتاب ہے، اس نئی کتاب پر تنقید کی جائے، اس پر بات کی جائے۔ دیکھیے، تنقید میں یہ تین چیزیں زیادہ سامنے آتی ہیں۔ بعض جگہ پر کسی کتاب پر بہت کم لکھا گیا ہوتا ہے، اس پر بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض پر بالکل نہیں لکھا گیا ہوتا، لیکن آپ اس پر جو بات کریں گے اس وقت تک وہی معتبر ہوگی، اسے ہی اہمیت دی جائے گی۔ اس لیے کسی تصنیف پر، کسی تخلیق پر جو بات ہے وہ اگر کی جائے تو
پہلی بات جو ہے وہی معتبر سمجھی جاتی ہے، بے شک سچائی اور حقیقت کے ساتھ اس کا کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو بالکل کسی کتاب پر بات نہ کی گئی ہو، کچھ کی گئی ہو، کچھ نہ کی گئی ہو، بہت کم کی گئی ہو۔ تو یہ دو تین صورتوں میں بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ کسی کتاب پر کم لکھا گیا ہے پھر بھی اس پہ بولنا، کسی پر زیادہ لکھا گیا اور جس پر نہیں لکھا گیا اس پر جو آپ بات کریں گے وہ معتبر ہوگی۔ تو عملی تنقید میں دو تین کتابوں کا، کم از کم دو کا حوالہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کی روشنی میں آپ مزید ان جیسی کتابوں پر عملی تنقید کر سکتے ہیں۔ ان کتابوں کو دیکھ کر عملی تنقید کے کچھ اصول جو آپ کو بتائے گئے ہیں، عملی تنقید پر جو بات بتائی گئی ہے، عملی تنقید کا جو طریقہ اور اس کا مفہوم بتایا گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً آپ بات کر سکیں گے، مجھے بہت امید ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کتابوں پر، ایک دو کتابوں کو بطور نمونہ ہم دیکھیں گے کہ ان پر عملی تنقید کیسے کی جاتی ہے، اور پھر ایک آدھ کتاب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پڑھیں، اور وہ کتابیں اور جو آپ کو بتائی جائیں گی پھر کوشش کریں گے کہ انہی میں سے امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے ایک آدھ کتاب مختص کر لی جائے، جس پر آپ عملی تنقید کو بطور نمونہ پیش کریں تاکہ آپ کا یہ سوال بہتر حل ہو سکے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔